کہ پروردگار عالم نے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا پاک وہ ذات جنہیں سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی بھی برکت والی ہے، مسجد حرام بھی برکت والی ہے۔ ایک تیسری مسجد ہے جدا ذکر مدینے دے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی شریف۔ یہ تین مسجدیں ہو گئیاں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، ایک مسجد نبوی شریف۔ انہاں تیناں دی فضیلت مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، میرے اور تواڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد اقصی دے وچ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مسجد اقصی جنوں بیت المقدس بھی کیا جاتا ہے، جڑا مسلماناں دا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس مسجد اقصی دے وچ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری مسجد دا ذکر فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جڑا مسجد نبوی شریف دے وچ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری مسجد جنوں مسجد حرام کیا جاتا ہے جتنے خانہ کعبہ شریف ہے، اس مسجد کی فضیلت میرے اور تواڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کردیا فرمایا جیڑا اس مسجد دے وچ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 1,00,000 نماز پڑھن دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب، تے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میرے اور تواڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی دا بیان فرمایا تے میرے آقا فرماندے نے جنہیں مسجد اقصی دے وچوں احرام بنیا حاجی کرن واسطے یا عمرہ کرن واسطے، حاجی کرن واسطے یا عمرہ کرن واسطے مسجد اقصی دے وچوں احرام بنیا اللہ تعالیٰ او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جنہیں مسجد اقصی وچوں حاجی کرن واسطے یا عمرہ کرن واسطے احرام بنیا اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت واجب فرما دیتا ہے، یا ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جنہیں مسجد اقصی دے وچوں احرام بنیا انہیں عمرہ کرنا ہے یا حاجی کرنا ہے، احرام بنیا مسجد اقصی دے وچوں تے میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یا میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مسجد حرام سب تو پہلا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا۔ مسجد حرام نو سب تو پہلا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا، ایک ہی بنیاد رکھی۔ پھر اس کو 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ پوری زمین دے اتے جیڑی پہلی مسجد تعمیر کی تھی گئی اس کا نام ہے مسجد حرام۔ اس کو بعد جیڑی تعمیر کی تھی گئی اس کا نام ہے مسجد اقصی۔ اس کو بعد جیڑی تعمیر کی تھی اس کا نام ہے مسجد نبوی شریف۔ یعنی یہ تریویں مسجداں برکت والی ہیں، یہ اندر بھی برکت ہے اور یہ باہر بھی برکت ہے۔ مسجد اقصی کے اندر بھی برکت ہے، باہر بھی برکت ہے۔ مسجد حرام کے اندر بھی برکت ہے، باہر بھی برکت ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی برکت ہے، باہر بھی برکت ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تینہ مسجدہ دی نیت کر کے جڑا بندہ جاوے عبادت دی نیت کر کے اللہ تعالیٰ ہوگا بھی ثواب عطا فرما دیتا۔ نیت کر کے جاوے کہ میں مسجد نبوی شریف جا
تے مسجد اقصی کی جڑی تکمیل ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تے انہوں جڑا پورا کام کیتا، جڑا مکمل کام ہویا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پورا ہویا۔ اور پھر جڑی مسجد اقصی میں فلسطین ہے، یہ بے شمار انبیاء کی پیدائش گاہ ہے، بے شمار انبیاء تشریف لے کے آئے اس علاقے دے وچ جنہوں فلسطین کیا جاتا ہے۔ اس تو بعد کے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ معراج دی رات اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیاں نو مسجد اقصی میں جمع فرمایا۔ معراج دی رات جننے نبی گزر گئے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اللہ نے اکٹھے فرمائے مسجد اقصی میں فرمائے، یعنی 1,00,000 تے کم و بیش 24,000 نبیاں دے قدماں نو جننے چومیا ہے وہ دا نام مسجد اقصی ہے۔ جس زمین دے اوتے اللہ نے نبیاں دے قدم لگے نے اس مسجد دا نام مسجد اقصی ہے۔ اور یہ پھر سابقہ انبیاء کی رہائش گاہ بھی ہے اور انہاں دے اوتے مزارات بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور جدو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج دی رات عرشاں دی سیر کرنے واسطے گئے نے تے نبی پاک جڑی پہلی منزل مسجد اقصی ہے۔ معراج شریف دی رات جڑی پہلی منزل ہے جتھے پہلا آپ نے جا کے قیام کیتا، اس منزل کا نام ہے مسجد اقصی۔ جنہیں بھی انبیاء سن سارے اتھے کھلوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اس واسطے محبت والا کی آندہ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسجد اقصی وچ کھلوتے نے، میرے آقا دے آؤن دا انتظار کر دینے پہ، میرے آقا نو ویلکم کہہ دینے پہ، اہلاً سہلاً مرحبا یا رسول اللہ۔ معراج شریف کی پہلی منزل جتھے میرے آقا نے قیام کیتا، اس منزل کا نام بھی مسجد اقصی ہے۔ اور پھر آج کل کا مسلمان کی آندہ پیا، اللہ اکبر، شام اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، برما اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، فلسطین اجڑ گیا، کشمیر بھی اجڑن دے ہے، اور سانو بس ایک کو تسبیح پڑھائی جان رہی ہے کیڑی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے، میرا امن کا درس نہیں دیتا، اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے، اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، لیکن وہ دے نال نال اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے، اسلام تلوار اٹھان کا بھی درس دیتا ہے، اسلام میدان جنگ دے وچ شہید ہون کا بھی درس دیتا ہے، اور کافرانو قتل کرن کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، امن پسند کرتا ہے، لیکن امن کے نال نال اسلام جڑا جہاد کا بھی درس دیتا ہے، اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، اسلام میدان جنگ دے اندر شہید ہون کا بھی درس دیتا ہے، اسلام کافرانو میدان جنگ دے وچ قتل کرن کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، اس وچ کوئی شک نہیں، پر جدو مسلمانوں کی نشانیاں
اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. ڈبل گیم نہیں چلنی, ڈبل گیم نہیں چلنی, سنگل گیم چلنی ہے. منافقت چھوڑ دے, منافقت چھوڑ دے, اتو بھی مسلمان ہو جا, بچوں بھی مسلمان ہو جا, اتو بھی مسلمان, بچوں بھی مسلمان. اے نہیں تو تو مسلمان ہو گیا تے بچوں پھر ہو جدا ہو گیا. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی ہو, اینج نہیں. اتو بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اے نہ کہہ کہ فلانا بھی راضی ہو جائے تے فلانا بھی راضی ہو جائے. اے راضی ہوئے پاویں نہ ہوئے, تیرا کچھ نہیں بگڑنا, تیرا کچھ نہیں بننا. جے مدینے والا ناراض ہوگا تیرے پلے کچھ نہیں جانا. جے مدینے والا ناراض ہو گیا تے تیری قبر بھی جہنم بن جائے گی, تیری محشر بھی جہنم بن جائے گی اگر مدینے والا ناراض ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے امن کا بھی درس دیتا, لیکن میرے آقا نے لڑائیاں میں جڑیاں نے جا کے کافراں دے نال مقابلہ بھی کیتا ہے. میرے آقا نے اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دا بھی حکم دیتا ہے. میرے آقا نے تلوار اٹھان دا بھی حکم دیتا ہے. وہ بھی جے صحابی ہیں نا جنہاں نے میدان جنگ دے وچ اپنے سکے باپ کو قتل کیتا اسلام کی خاطر, اسلام کی خاطر سکے باپ کو قتل کیتا, اسلام کی خاطر سکے مامے کو قتل کر چھڑیا. اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے, پر اسلام تلوار اٹھا کے میدان جنگ کے اندر جہاد کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. فرمایا جیڑا بندہ جہاد کرتا ہے, جیڑا بندہ جہاد کرتا ہے اور صرف مجاہد و لاد نہیں ہے, جیڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے شہید, اور کوئی بندہ جنت وچوں واپس آؤں کی کوشش نہیں کرتا. صرف شہید ایک ایسی ہستی ہے جیڑا جنت وچوں دوبارہ واپس آ کے دنیا میں لڑائی کرنا چاہتا ہے. حاجی بھی کوئی نہیں آکھے گا, نمازی بھی کوئی نہ آکھے گا. یہ تو اللہ فرمائے گا کوئی ایسی شے جی تو ان کو کمی ہوگی, یا اللہ ہر شے وافر مقدار وچ موجود ہے. لیکن شہید آکھے گا یا اللہ میں دوبارہ دنیا تے جانا چاہتا, میں دوبارہ دنیا تے جانا چاہنا. وجہ یا اللہ جیڑا مزہ تیری راہ وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیا ہوندا وے, تیری جنت وچ مزہ نہیں ہوندا. میں پھر دنیا تے جانا چاہنا, میں پھر جہاد کرنا چاہنا, میں پھر جنت وچ ہونا چاہنا, میں پھر دنیا تے جانا چاہنا. صرف شہید یہ الفاظ ادا کرے گا کہ یا اللہ جیڑا مزہ جیڑا لطف تیری راہ وچ اپنی گردن دا نذرانہ جان قربان کر دیا ہوندا ہے, وہ مزہ تیری جنت وچ نہیں ہوتا. نہ مسجد میں, نہ مندر میں, نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن میرے حسین نے کربلا کے میدان میں امن کا درس دیتا ہے. پر یہ بھی دسیا کہ جڑا اسلام کے خلاف بغاوت کرے حسین وہ ہاتھ ہوتے پیر نہیں کر سکتا. حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے, پر یزید کے ہاتھ ہوتے پیر نہیں کر سکتا. انہاں تو زیادہ دین کو کون سمجھنے والا ہے, انہاں تو زیادہ کون دین کو سمجھنے والا ہے, انہاں تو زیادہ کون اس معاملے سمجھنے والا ہے. آج کل بس کوئی کلمہ چل رہا پیا, بس اسلام جو ہے وہ درس امن کا درس دیتا ہے. اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے, یہ گل نہ آپ بھول جایا کر. اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے, اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے, اسلام تلوار اٹھانے کا بھی درس دیتا ہے, اسلام میدان جنگ میں شہید ہونے کا بھی درس دیتا ہے, اسلام کافروں کو قتل کرنے کا بھی درس دیتا ہے. مسجد اقصی ہر روز تسی ویندے ہو پہ کہ کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے. بچیاں دے ظلم و ستم, عورتاں دے ظلم و ستم, بچیاں نے پکڑ کے سامنے انہوں نے فیر مارے جا رہے ہیں, عورتاں نے گھسیٹیا جا رہا ہے, انہوں نے فیر مارے جا رہے, قتل کیتا جا رہا ہے. کیوں قتل کیتا جا رہا ہے؟ وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ فلسطین کے اتنے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ فلسطین کا جڑا حق ہے مسلمانوں کا حق ہے. فلسطین کے اتنے جڑا حق ہے کنہاں دا حق ہے,
مسلمانوں کا حق ہے. اور پھر 14 ہجری دے وچ 14 ہجری دے وچ اس تو پہلا ملاقہ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح فرمائے گا, آزاد فرمائے گا. تے پھر وہ وقت آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر کشی کی تھی, فلسطین کا محاصرہ کیتا. 40 دن محاصرہ کرن تو بعد یہودی صلح کرنے واسطے تیار ہو گئے. 40 دن محاصرہ کرن تو بعد یہودی جڑے نے صلح کرنے واسطے تیار ہو گئے. صلح نامہ پیش کیتا گیا. یہودیاں نے کہا کہ ساڈی شرط ہے اگر تہاڈا خلیفہ ایتھے ساڈے کول آوے تے آ کے دستخط کر دے اسی صلح نامہ کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے پیغام بھیجا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا اور پھر آپ بیت المقدس شریف لے کے آئے. 14 ہجری دے وچ ایک غلام نال اور ایک آقا دونوں سفر کرتے ہیں. سواری ایک کے مسافر دو نے. منزل طے کر لئی کہ 2 کلومیٹر میں چلاں گا تسی سواری تے سوار ہونا ہے, پھر 2 کلومیٹر میں چلاں گا تسی سواری تے سوار ہونا ہے. 2 کلومیٹر آقا سوار ہے, غلام نے لگام پکڑی ہوئی ہے. پھر 2 کلومیٹر غلام سوار ہے, آقا نے لگام پکڑی ہوئی ہے. اسلام انصاف کا بھی درس دیتا ہے. اسلام لوکاں دے حق ادا کرن دا بھی درس دیتا ہے. 2 کلومیٹر سفر کیتا, غلام سوار ہے, آقا نے لگام پکڑی ہوئی ہے. پھر 2 کلومیٹر سفر کیتا, آقا سوار ہے, غلام نے لگام پکڑی ہوئی ہے. کدی آقا سوار, کدی غلام رکاب پکڑدا, کدی غلام سوار ہے, آقا نے رکاب پکڑی ہوئی ہے. جدوں منزل قریب آ گئی تے وقت کی ہے, غلام دے سوار ہون دی واری ہے, آقا تے لگام پکڑن دی واری. منزل قریب آ گئی ہے, منزل قریب ہے. یہودی تے عیسائی جڑے نے اور مسلماناں دے امام دا خلیفہ دا استقبال کرنے واسطے تیار نے, انتظار کرتے نے پہ. منزل قریب آ گئی ہے, غلام دی سواری تے سوار ہون دی واری ہے تے آقا دی لگام پکڑن دی واری ہے. تے غلام آندا یا امیر المومنین منزل قریب آ گئی ہے, میں تہاڈا غلام ہاں, تسی سواری تے سوار ہو جاؤ, میں لگام پکڑ لینا وا. لیکن عمر بن خطاب نے فرمایا عمر عدل کرنے واسطے آیا, عمر عدل کرنے واسطے آیا. اسلام عدل کا بھی درس دیتا ہے, اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے, اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے. کہ عمر فاروق نے فرمایا کہ تیری واری ہے, تو ہی سوار ہونا ہے. اللہ اکبر. وہ سارے یہود و نصارا انتظار کرتے ہیں پہ. جدو سواری آئی, غلام سواری کے سوارے, مالک نے لگام پکڑی ہوئی. غلام سواری کے سوارے, غلام مالک نے لگام پکڑی ہوئی ہے. وہ پوچھا گیا دسو انہاں وچوں غلام کیڑا ہے, آقا کیڑا ہے, غلام کیڑا ہے, آقا کیڑا ہے. سارے کے ظاہر ہے جڑا سواری کے سوار ہوئے گا وہ مالک ہوئے گا, وہ آقا ہوئے گا. جنہیں لگام پکڑی ہوئے گی وہ غلام ہوئے گا. انہاں کہا نہیں, جڑا سواری کے سوار ہے وہ غلام ہے, جنہیں لگام پکڑی ہے وہ امیر المومنین, وہ آقا ہے. وہ حیران پریشان. اسلام درس دیتا ہے, عدل کا درس دیتا ہے, اسلام درس دیتا ہے, انصاف کا درس دیتا ہے, اسلام درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے, اسلام درس دیتا ہے, جہاد کا درس دیتا ہے, اسلام درس دیتا ہے, دشمن کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے, کافران واصلے جہنم کرنے کا درس دیتا ہے. صرف یہ گل نہیں کہ بس اسلام امن کا درس دیتا ہے, نہیں, اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے. امن کا ذکر بھی قرآن پاک وچ ہے, جہاد کا ذکر بھی قرآن پاک وچ ہے, عدل و انصاف کا ذکر بھی قرآن پاک وچ ہے, حقوق اللہ کی ادائیگی کا ذکر بھی قرآن پاک وچ ہے, حقوق العباد کی ادائیگی کا ذکر بھی قرآن پاک وچ. مسجد اقصی مسلمانوں کے مقدس مقامات, مسلمانوں کے مقدس مقامات میں ایک مقام ہے جنہاں نام ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی
کہ جتنے بندہ ایک نماز پڑھے اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، جس قبلے وال میرے آقا نے 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز ادا فرمائی، وہ دا نام مسجد اقصی ہے، وہ دا نام بیت المقدس ہے، وہ دا نام مسجد اقصی ہے، وہ دا نام بیت المقدس ہے کہ جس قبلے وال قبلہ اول وال میرے آقا نے 17 مہینے منہ کر کے نماز ادا فرمائی، وہ دا نام مسجد اقصی ہے، وہ دا نام بیت المقدس ہے جتھے آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، جتھے آگ لگائی جا رہی ہے، جتھے مسلمانوں نے عبادت کرو تو روکیا جا رہا ہے۔ رمضان کے وچ نماز تراویح پڑھن والوں نے فیران کیتی ہے، اعتکاف کرن والوں سے تو باہر کٹ چھڑیا ہے، وہ دا نام مسجد اقصی ہے جتھے خون دی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ذبح کیتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کیتا جا رہا ہے، پر مسلمانوں کے جذبے جوان نے ایک پاسے فیرن دیے پہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے وہ دستے نے دنیا والیاں کہ ساڑھے پتھر نہ ویکھو ساڑھا جذبہ ویکھو کہ اسی اپنے محمد کے دین واسطے، اسلام کی سار بلندی واسطے، اس مسجد کی حرمت واسطے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو، مسجد اقصی کی حفاظت واسطے، اسلام کی سر بلندی واسطے، یہودیاں کی پلانی کے مسلمانوں ختم کیتا جائے، لیکن انہاں دی سوچ فانوس بن کے جس کی حفاظت عوام کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا یہ دباؤ ہوگی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریف لے کے آئے، آپ نے دستخط کیتے، صلح نامہ ہو گیا، مسلمانوں کا بیت المقدس سے قبضہ ہو گیا، یہودی انہوں نے ماتحت رہن لگ پے، پھر وقت گزرتا گیا، پھر صلیبی دور دا آغاز ہویا، پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنے واسطے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک شخصیت آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے 16 حملے کیتے بیت المقدس کو آزاد کرنے واسطے، 16 حملے کیتے، 17ویں حملے میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 16 حملے کیتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ آج بھی فلسطین دیا بیٹیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر دیا ہے۔ آج بھی فلسطین دیا بیٹیاں محمد بن قاسم کا انتظار کر دیا ہے پیاں۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہو رہا ہے کہ کدو اس طرح کی شخصیت آوے جی سانویں نہ ظالمہ دی کولوں نجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں فتح فرمایا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 17واں حملہ کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک منبر شریف تیار فرمایا سی۔ منبر شریف جنگ دے موقع تے اپنے نام رکھتے سن، نیت کی سی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح فرمائے گا کہ میں اے جڑا منبر اس مسجد دے وچ رکھنا، جڑا منبر میں تیار کیتا ہے یہ مسجد دے وچ رکھنا ہے۔ پھر جدوں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، بیت المقدس فتح ہویا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ منبر شریف مسجد اقصی دے وچ رکھیا، اللہ نے انہاں دی مراد نو پورا فرمایا۔ تے پھر پیچھے جدوں انہاں نے فلسطین مسجد نو اگ لگائی ہے، مسجد اقصی نو اگ لگائی ہے، تے پھر وہ جڑی نشانی سی سلطان صلاح الدین ایوبی نے منبر شریف رکھیا سی وہ بھی جلا دیتا گیا۔ نماز پڑھن تو روکیا جا رہا ہے،
قرآن پاک پڑھن تو روکیا جا رہا ہے. پھر وہ یہودی کی کرتے ہیں پہ سیٹا تے کھدائی کرتے ہیں پہ تاکہ مسجد اقصی دی بنیاداں کمزور ہو جان. پراپوگنڈا ہے نا کہ اسلام نو تکلیف دینا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. ایک اقوام متحدہ چاہیے کہ سارے مسلمان اکٹھے کیتے جان تے انہاں دا کوئی حل کیتا جائے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی تعظیم کی جائے, کیونکہ جڑا مقدس مقامات کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے. جیسا تو ہم بڑی بڑی گل سنی ہے کہ جدو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک لے آ کے یزید کے دربار میں پیش کیتا گیا تے یزید نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے تے لبے حسین جو چھڑی لگاتا پیا اتھے کی سائی بیٹھا ہویا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ ایک باغیلا سارے. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا یہ نام ہے حسین. حسین کون ہے؟ علی دا پتر ہے, نبی دا نواسا ہے. انہوں نے کہا میں عیسائیاں دے وچوں کئی لڑیاں کے آ کے میں انہاں دی لڑی دے وچوں ہاں تے لوکی میرا احترام کر دے دے پہ کہ تو کیڑا ظالم ہے نبی دی آل دا حیا نہیں کردا پیا, نبی دی آل دی بےادبی کردا پیا, نبی دی آل دی توہین کردا پیا. اتھے صحابی رسول بیٹھے نے, انہوں نے کہا ظالمہ یزید نو ختم کیتا او ظالمہ حیا کر. میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ نبی پاک دے نال لباں نوں بوسا دیندے ہوندے. میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا, اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ نبی پاک دے نال لباں نوں بوسا دیندے ہوندے سن, انہاں دے نال پیار کردے ہوندے سن. کہ یزید لعنتی کی کہندا ہے؟ آندا اگر مینوں تیرے بڑھاپے دا خیال نہ ہوندا میں تینوں قتل کروا دیندا. وہ صحابی رسول فرماندے نے ظالما تینوں میرے بڑھاپے دا خیال آ گیا وے, نبی دی آل دا خیال نہیں آیا. تینوں میرے بڑھاپے تے ترس آ گیا, نبی دی آل تے ترس نہیں آیا. تینوں میرے بڑھاپے دا خیال آ گیا, نبی دی آل دا خیال نہیں آیا. یعنی جڑے نبی دی آل اودا بھی احترام تے پھر جڑے مقدس مقامات نے جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج تو کئی سال پہلا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ نے کی فرمایا سی کہ اسرائیل